ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے دوسرا سیگمنٹ ہمارا اور انتہائی مقبول سیگمنٹ جس میں علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں. ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے, اس موضوع کو ڈسکرائب کرنے کے لیے چند سوالات کا سہارا لیا جاتا ہے اور علماء حضرات سے ان کی رائے لی جاتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج موضوع ہے آمد رمضان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقیہ 11 مہینے تو گزر جاتے ہیں, لیکن جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو چہروں پہ خوشی کے تاثرات ہم دیکھتے ہیں. لوگ خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, بچوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے, بزرگوں میں عبادت کی ایک حلاوت کسی محسوس ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک مومنانہ صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جب آمد رمضان ہوتی ہے تو اس کے اندر اس طرح کے جذبات اور اظہار اس کا ہوتا ہے. تو آج آمد رمضان ہی کے حوالے سے ہم نے موضوع رکھا ہے جس پر انشاءاللہ بات کریں گے. استاذ العلماء زینت الفقہا اور ARYQ پر آنے والی وہ شخصیت کہ جو گزشتہ کم و بیش 18 سال سے ماشاءاللہ متواتر مختلف پروگرامز پیش کر رہے ہیں اور سحر کا حصہ ہوتے ہیں, رحمت سحر کا حصہ ہوتے ہیں, سحری ٹرانسمیشن میں آپ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو الحمدللہ جانا پہچانا جاتا ہے, آپ سے پیار کیا جاتا ہے, آپ سے عقیدت رکھی جاتی ہے. میری مراد مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رمضان المبارک کی آمد مبارک جناب. آپ کو بہت مبارک اور آپ کے وساطت سے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت مبارک. بڑی عنایت. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما مفتی محمد آصف صاحب ممتاز و معروف عالم دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور جناب یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ 3 نوجوان خوش الہان ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سیٹ کی زینت ہوتے ہیں جو اپنی خوش الہانی میں حمد رب جلیل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا کرتے ہیں اور پیش کیا کریں گے. میرے پہلے جو ثنا خاں ہیں بہت ہی عمدہ آواز و انداز کے حامل ثنا خاں عزیر عزیزی تشریف فرما ہیں, دانیال شیخ موجود ہیں اور ثقلین رشید قادری موجود ہیں. تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آمد رمضان کی بہت مبارکباد. اچھا, آمد رمضان ہی کے حوالے سے مفتی صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ آمد رمضان کے حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کی اہمیت اور عظمت پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں لعلکم تتقون ارشاد فرما کر یہ اشارہ فرمایا کہ جو روزے رکھے گا, رمضان کی قدر کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو صفت تقوی سے متصف فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو مہینہ ہمیں ایک اچھے وصف کی طرف لے کر آئے اور وہ وصف ایسا ہے کہ جو صفت تقوی سے متصف ہو جائے, وہ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچتا اور محفوظ رکھتا پاتا ہے, تو یہ بہت بڑا انعام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مقامات پر اس کی فضیلت بیان فرمائی. جیسے بخاری کی روایت ہے, نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ, کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور شب قدر اور پھر روزے رکھنے کی فضیلت کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ ایک ہی حدیث کے 2 حصے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا لیکن ایمان, کامل یقین اور احتساب کے ساتھ, پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا, اللہ تعالیٰ سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان. اس قسم کے جو احادیث میں گناہوں کی بخشش کا ذکر ہوتا ہے وہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں, کبیرہ جو ہیں وہ توبہ وغیرہ سے معاف ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے, اور وہ طویل حدیثیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, مواخات کا, مساوات کا مہینہ ہے. اس میں اگر نفل کام کریں گے تو فرض کے برابر, ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کے برابر. جس نے کسی ایک گھونٹ پانی, ایک کھجور سے کسی کو افطار کروا دیا, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور اس کو جہنم پر حرام فرما دے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نبی کریم نے ارشاد فرمایا. تو بہرحال یہ مہینہ ہمارے درمیان ہے, اب قدر کرنے والا ہی اللہ کی بارگاہ میں باقدر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد رمضان ہے اور اس کی خوشیاں ضرور منائیں, لیکن سب سے بہتر خوشی یہ ہے کہ اپنی ذات میں تبدیلی لائیں, کہ اس ماہ رمضان میں یہ عزم صمیم کر لیں انشاءاللہ کہ ہماری ماہ رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے وہ رمضان کی طرح گزرے گی. یعنی کہ رمضان میں جھوٹ نہیں بول رہے تو بقیہ مہینوں میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے, بقیہ دیگر برے کاموں سے بھی دور رہیں گے. اصل استقبال یہ ہے. آئیے حمد رب جلیل کی جانب بڑھتے ہیں اور میں ان ثنا خانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ابھی آن ایئر ہونے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام پیش فرما رہے تھے, اگر اسی سے آغاز کر دیں
تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس پورے اسٹوڈیوز میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کی آوازوں کے ذریعے جائے گی. بسم اللہ. حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم میرے اللہ حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاضر ہیں ہم 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 لائق حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا عاصیوں کی التجا کوئی نہیں ڈوبتوں کو جو بنا دے نا خدا کوئی نہیں ہاں جولیاں بھر دے جو سن کر مدعا کوئی نہیں ہاں سوا تیرے سوا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں بھی ہمارے اور آنکھیں بھی ہیں نم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم شرف کے آدمی اللہ کے گھر جائے گا یہ شرف کے پاک دامانوں کا رتبہ پائے گا یہ شرف کے ہر خطا رب درگزر فرمائے گا یہ شرف کے داغ دامن سے ہر ایک دھل جائے گا یہ شرف کے روضۂ شاہ امم پر جائے گا اس شرف پر جان بھی قربان کر دوں تو ہے کم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت انداز میں ہمارے تینوں ثناخانوں نے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم حج بیت اللہ کے موقع پر موجود ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور یہ جب خوبصورت آوازیں شامل ہو جائیں اس صدا میں تو
تو اس صدا کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، سننے والوں پر بھی اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں۔ قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، عظمت کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں اس کی فضیلت بھی اگر جان لی جائے ابتدا میں، تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا جناب یہ کون سا مہینہ تھا جس میں ہم اپنے کاموں میں الجھے رہے۔ تو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو تمام ہی دیکھنے والوں کو ماہ رمضان شریف کی جناب، بابرکت ساعت خیر بہت بہت مبارک، مبارک۔ خیر اور مبارک۔ جیسے ابھی ہمارے ان بھائیوں نے حاضر ہیں حاضر ہم کے سما کلمات باندھ کہے، دیا، سما باندھ دیا، ماشاءاللہ۔ اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس پہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم بار بار ہم سب کو حرمین آمین، شریفین کی اللہم آمین۔ حاضری عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماہ رمضان شریف کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور احادیث مبارکہ میں مفہوم ملتا ہے کہ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو حضور رمضان کے ملنے کی دعا کیا ہائے کرتے ہائے تھے۔ ہائے۔ تو یہ رمضان شریف کا انتظار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر ماہ رمضان شریف میں اہتمام عبادت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نظر آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور علیہ السلام ان کے ساتھ دورہ قرآن فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن پاک سنا رہے ہیں، جبریل امین حضور کو قرآن پاک سنا رہے ہیں، اور آخری سال جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان تو اس میں 2 مرتبہ دورہ قرآن پاک ہوا، اللہ، یعنی رمضان اور قرآن کا خاص تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا۔ پھر اس ماہ رمضان شریف کی اہمیت اور عظمت اور فضیلت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ 12 مہینوں میں سے صرف رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پہ اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو یہ ماہ رمضان یہ ماہ قرآن بھی ہے، اور قرآن میں خاص طور پر اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں اس کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر فرمایا تاکہ صحابہ کرام بخوبی اس سے آگاہ اور واقف ہو جائیں۔ ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا عظمت رمضان کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مہینہ مواسات غم گساری کا مہینہ ہے، کیئرنگ اور شیئرنگ کا مہینہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی ساعتیں جب آتی تو یہ جذبہ خود بخود پروان چڑھتا ہے، دوسروں کا خیال کرنے کا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ، کسی کو کھلانے کا جذبہ۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صاحب نے ارشاد فرمایا افطار کروانے کے حوالے سے خاص ترغیب ارشاد فرمائی، تو اس میں ایک صحابی نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ سب کا روزہ کھلوا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو فضیلت بیان ہوئی وہ تو اس کے لیے جو ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروا دے، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے کسی کو روزہ افطار کروا دے، جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ روز حشر میرے حوض کوثر سے اسے ایسا سیراب فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مختصر وقت میں کتنے کثیر اس کے فضائل بیان ہوئے اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت پر بھی بات ہوئی۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں رحمت سحر میں، اس کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ سلسلہ کلام کو یہیں سے جاری رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے دونوں علماء نے اپنے اپنے کمنٹس، اپنے اپنے جو رائے ہے اور جوابات جو ہے آپ تک پہنچائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے حقوق کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں بنیادی طور پر رمضان المبارک کے، اس کے حوالے سے اگر ہم جان لیں تو بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، مفتی محمد آصف صاحب اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، جی تو لہٰذا چند ایسے باعث کا ہونا ضروری ہے کہ جو باعث بنے اور ابھاریں کہ انسان جو ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا حق ادا کرنے کی اپنے اندر کوئی کسی نوع کی قوت پائے، اور وہ ان ارشادات گرامی پر یقین کامل ہے۔ دوسرا اپنے نفس پر قابو ہے، اور تیسرا اچھی صحبتوں کا ہونا۔ یہ
جب اس طرح کے باعث موجود ہوں گے تو پھر یہ ابھاریں گے کہ رمضان المبارک کے حقوق کو اور ادا کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جہاں تک اس کے حقوق اور تقاضوں کا تعلق ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال حسنہ میں اس کا منہ بولتا ثبوت مل جاتا ہے، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے دعا فرماتے ہیں بلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے، جس کے ملنے کی حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ جب یہ مل جائے گا تو پھر کیا اسے ضائع کیا جائے گا؟ نہیں، خوشی منائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ مل جائے تو اسے اپنا آخری رمضان سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، تندرست سے صحت مند تھے، لیکن ہمارے ساتھ آج وہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مہینہ ہمیں میسر نہ آئے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کو طلب کرنا ہمیں دونوں اعتبارات سے اس کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے اور اس کا حق اور اس کے تقاضے کو بھی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی بھی 2 مہینوں کے روزوں کو جمع نہیں فرمایا مگر یہ کہ شعبان اور رمضان۔ تو حضور پہلے سے اس کا اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک بہترین اور ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے، لہٰذا پہلے سے اہتمام حضور نے فرمایا۔ اور رمضان کے مقدس مہینے میں حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی کمر کس لیتے اور خود بھی ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مستعد ہی ہیں، لیکن مزید کوشش فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر ابھارتے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، ویسے بھی عبادت اتنی فرما رہے ہیں کہ پیر متورم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزید اضافہ، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گڑ گڑا کر حضور علیہ السلام اس مہینے میں دعا کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے بھی یہ درس ملتا ہے اور سیکھنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ حضور علیہ السلام نے سحری کی برکت کو بیان فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کرو، اس میں برکت ہے۔ لہٰذا اس برکت کو حاصل کرنے کی جب بندہ کوشش کرتا ہے اور حضور نے جو ابھارا ہے اس سے اس آیت پاک پر بھی عمل ہو جاتا ہے جو متقین کی صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، مستغفرین بالاسحار، تو اسے یہ موقع میسر آ جاتا ہے کہ وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر سکے۔ پھر جب روزہ رکھتا ہے انسان تو احساس دوسروں کا بیدار ہوتا ہے اور اس اعتبار سے وہ خیرات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کسی شخص میں رمضان کے حقوق کی ادائیگی کی علامت کو دیکھنا ہو تو اس میں دیکھ لیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اس میں فی الحال موجود ہے، اور پھر رمضان کے بعد نتیجتاً بھی اس میں اگر صفت تقوی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ وہ شخص ہے جو کسی نہ کسی درجے میں رمضان کے حقوق کو ادا کر سکا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے حقوق اور اس کے تقاضے مختصر اور جامع الفاظ میں مفتی آصف صاحب بیان فرما رہے تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پر یہ بات بتاتا چلوں آپ کو کہ انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد جب ہم اگلے سیگمنٹ میں داخل ہوں گے تو اظہار عقیدت کے نام سے وہ سیگمنٹ پیش کیا جائے گا جس میں مرحوم نعت گو شعراء کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا، خراج تحسین، اور اذان فجر کے بعد آپ کا پسندیدہ پوری دنیا میں دیکھا جانے والا سیگمنٹ، پسند کیا جانے والا سیگمنٹ، آپ کے سوالات اور مفتی اکمل صاحب کے جوابات، وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آج پہلی سحری ہے، ظاہر ہے آپ نے ٹیون کیا ہے، مفتی صاحب نے سحری کی فضیلت بھی بتائی تو آپ سحری بھی کریں اور اس ٹرانسمیشن کو بھی دیکھیں۔ سب کیا فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا کیا شیڈیول بنایا جائے، وہ ایسا کون سا گوشوارہ بنایا جائے کہ تاکہ اس پورے ماہ کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں؟ جی، سب سے پہلے تو دیکھیں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیماری کو دور کرے، ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ دوا وغیرہ یا ایسی غذا استعمال کرے جس سے اس کو صحت ملے اور اس کو صحت پر استقامت حاصل ہو۔ تو اس لیے جب رمضان آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ فضیلت کے حصول کی طرف تو بڑھتے ہیں لیکن اندر جو گناہوں کا مرض ہے اس کو باہر نہیں نکالتے۔ جب تک گناہوں کا ثقل اور بوجھ قائم رہے گا انسان کو نہ تو عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی نہ استقامت ملے گی۔ تو سب سے پہلے توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہو اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ہو۔
دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے پروگرام ہو ہی رہے ہیں, یوٹیوب پر بھی QTV کے پروگرام ڈلے ہوئے ہیں, ان میں روزوں کے مسائل ذرا اچھی طرح سمجھ لیے جائیں اور روزے کس طرح گزارنے چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ, اور حدیث میں بھی ویسے تو ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, لیکن جب بعضوں کے رمضان آتا ہے تو ان کے لیے بے صبری کا مہینہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. یعنی جو پہلے غسیلہ نہیں بھی ہوتا وہ روزہ لگتا ہے تو بیوی کو بھی گھور کر دیکھتا ہے, بچے بھی اس کو شور مچاتے برے محسوس ہوتے ہیں, اور آپ ایسی بات کرنے سامنے, اور گاڑیاں روک روک کے گھونسے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, یعنی اتنی بے صبری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تربیتی ایک پروسیس سے ہمیں گزرنا ہوگا. اپنے غصے کو انسان ضبط کرے, اچھی صفات کو حاصل کرے, علم دین حاصل کر کے اس کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو سنوارے. پھر سب سے بڑی چیز ہے فرض, پھر واجب, پھر سنت موقدہ, اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام, مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک اساءت. بعض اوقات مستحبات میں انسان بہت زیادہ لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک کی تلاوت اچھی بات ہے, رمضان میں کرنی چاہیے, ترجمہ تفسیر سے کرے تو نور علی نور ہے, بہت اچھی. لیکن انسان بعض اوقات گناہ سے نہیں بچ رہا ہوتا. خواتین بیٹھ کے غیبتیں چغلیاں کر رہی ہوتی ہیں 2-2 گھنٹے, اور 2 گھنٹے غیبت کرنے کے بعد آخر میں کہتی ہے ہمیں کیا, چھوڑو اس کو. تو یہ اس لیے گناہ سے بچنا, خطاؤں سے بچنا. بعض لوگ روزے افطار کروا رہے ہوتے ہیں, خود روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, گالیاں زبان پر جاری ہوتی ہیں اور وہ کھانے کھلا رہے ہوتے بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس لیے اپنا احتساب کر کے انسان کو برائیوں کو دور کرنا چاہیے, اور یہ فرض واجب سنت موقدہ لازم پورا کرنا ہے. 5 وقت نماز, تراویح سنت موقدہ ہے. آپ کی وساطت سے بہنوں کو بھی گزارش کر دیتے ہیں کہ پورے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے. مردوں کے لیے جماعت سے ادا کریں تو سنت موقدہ الکفایہ ہے, لیکن بعض بہنیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہمیں تو معاف ہے, اور بعض 5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد اس سنت موقدہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اب ہمیں نہیں سننا ہے, ہو گیا. یہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اب جیسے قرآن پاک ہے, ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کریں, چاہے وہ قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو, تاکہ پیغام الہی تو سمجھ میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کیا اچھی بات. اب آپ کو میں خط بھیجوں بڑے پیار سے, محبت سے, سب کچھ, جی جی, اور جب میں آپ سے 2 مہینے بعد پوچھوں کہ رئیس بھائی پڑھا, آپ کے نہیں مفتی صاحب, بڑی احتیاط سے رکھا ہوا ہے, سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے, جیب سے نکال کے آپ دکھا دیں اس کو, عطر لگا دیا اس پر, عطر لگائے ہوئے ہیں. تو یہ تو چیز صحیح نہیں ہے نا. اس کو پڑھیں تو صحیح, اس کے تقاضے کے مطابق عمل تو کریں. اسی طریقے سے اگر کسی گھر کے اندر, بس یہ آخری بات ہے, کسی گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے, خدا را اس کو ختم کر دیں. ان میاں بیویوں سے میری گزارش ہے کہ سلطان رہی مصطفیٰ قریشی بننے کے بجائے, گنڈاسے اٹھانے کے بجائے, پیار محبت سے اپنی غلطیاں تسلیم کریں, عفو درگزر کریں, اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بن جائیں. میری ساسوں سے گزارش ہے اس مہینے بہوؤں کو بخش دیں, اور بہوؤں سے گزارش ہے کہ ساسوں کا پیچھا چھوڑ دیں اور نندوں کا پیچھا چھوڑ دیں. پیار محبت شیر و شکر ہو جائیں. یہ مہینہ پیار محبت مواسات کا حضرت نے فرمایا نا, حدیث میں موجود ہے, مواسات, غم خواری, خیر خواہی کا مہینہ ہے. یہ نہیں کہ آستین میں چھری جہاں بھی موقع ملا وہ ساس کے بکھی میں مار دی اور ساس نے گردن میں چھری اتار دی, یہ چیزیں نہیں چلیں. پیار محبت کا ماحول بنائیں. انشاءاللہ یہ مہینہ ایسا گزرے گا اور اتنی رحمتیں برکتیں گھر میں آئیں گی کہ سنبھالے نہیں سنبھلیں گے. سبحان اللہ. بڑی اہم باتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہیں, اس پہ غور بھی کریں, سنیں بھی اور عمل بھی کریں, چونکہ یہ مواسات کا مہینہ ہے, خیر خواہی کا مہینہ ہے, صبر کا بھی مہینہ فرمایا. بے صبرے ہو جاتے ہیں, اور واقعتاً آپ دیکھیں اپنے گرد و پیش تو آپ کو بے صبری نظر آئے گی. جناب دھوپ اتنی, گرمی اتنی ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اور ہمیں اس طرح سے لوگ اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. بہرحال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جس انداز کی نعت خوانی پسند کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے تینوں ثناخواں حضرات ویسے ہی نعت پڑھتے ہیں, اور بہت اچھے انداز میں علماء حضرات ان کی جو ہے تصحیح بھی فرماتے ہیں اور تحسین بھی فرماتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے تینوں ثناخواں. بسم اللہ. فی نظر لم یاتی نظیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا, مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج گورے سر سو ہے,
تجھ کو ہے دو سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش روبا من بے کس و طوفان ہوش روبا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا تین نظیروں کا فی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا سوئے پاک ہے ابر کرم ہے گے سوئے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جان بس خامہ خام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء یہ سیگمنٹ ہے اور آمد رمضان جو ہے آج ہمارا موضوع ہے. آمد رمضان کے حوالے سے ان تمام جہتوں پر ان تمام زاویوں پر گوشوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ آج چونکہ پہلی سحری ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صحت سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ ہی پورا ماہ مبارک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آیا اس ماہ مبارک میں ہمیں کرنا کیا ہے اور کس انداز میں اس میں شامل رہنا ہے اور اس سے مغفرت حاصل کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ سے رحمت حاصل کرنی ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین نے بڑی محنت کی, بڑی ریاضتیں کی, مجاہدات کیے اور اس میں یہ روزے بھی شامل ہیں. روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے سلف صالحین کے اقوال کیا کیا ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. در حقیقت بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دل و جان سے عمل کیا, اور اسی زمانے سے مسلمانوں کا یہ طریق اور یہ معمول رہا کہ ماہ رمضان شریف جب آ رہا ہے تو حضور کی سنت بھی ان کی نگاہوں میں ہے, بالکل, اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی ان کی نگاہوں میں ہے کہ خیر کے کاموں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور پھر لوگوں کی فلاح اور لوگوں کو دینے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رغبت
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ اس میں اجود الناس، یعنی لوگوں میں آپ تو ویسے بھی سب سے زیادہ سخی تھے ہی، آپ نے کبھی کسی کو منع نہیں فرمایا، لیکن ماہ رمضان شریف میں جو رحمت کا دریا، جو سخاوت کا دریا اپنے عروج پہ ہوا کرتا تھا. اور پھر یہ بھی نظر آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت فرما دی تھی کہ ماہ رمضان شریف نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. اب آپ کا طریقہ یہ رہا کہ اگر کوئی غلام ہے تو ان کو آزاد کر دیا، قیدی ہیں تو ان کو آزاد کر دیا، کوئی قرض ہے تو وہ ادا کر دیا، کسی سے قرض لینا ہے اس کو معاف کر دیا، تاکہ پورا ماہ رمضان شریف میں کسی اور قسم کی مشغولیات نہیں ہونی چاہیے. یہی صحابہ کرام نے سیکھا. اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے باقاعدہ جس طرح نماز تراویح کا اہتمام ہوا اور نماز تراویح کے لیے باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا گیا، تو ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان شریف کی رات میں جب باہر نکلے تو مسجد کو روشن و منور پایا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمر کی قبر مبارک کو روشن و منور کرے جنہوں نے ماہ رمضان شریف میں ہماری مساجد کو روشن کیا. تو وہ طریقہ ہمیں ملا کہ ماہ رمضان شریف میں خاص مساجد کا اہتمام، مساجد کو تیار کرنا، مساجد کو رونق بخشنا، صفائی ستھرائی کرنا، اور رمضان میں نماز تراویح کا اہتمام کرنا. بزرگان دین کا بھی پھر یہ معمول رہا کہ وہ ویسے بھی عبادتوں کے اندر مشغول ہوا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان شریف آ رہا ہے تو ماہ رمضان شریف کے اندر خاص طور پہ خلوت ہے. اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی جو خدمت گزاری ہے وہ اپنے غلاموں کے سپرد کر دی، وہ اپنے خادموں کے سپرد کر دی، اور خود کو اللہ کے لیے خاص کر لیا، عبادت کے لیے خاص کر لیا. روزوں کا بھی اہتمام، نماز تراویح کا بھی اہتمام، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ ماہ رمضان شریف میں تلاوت قرآن کی اتنی کثرت کیا کرتے تھے کہ ایک قرآن پاک دن میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن پاک رات میں ختم کیا کرتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور معمول رہا کہ وہ ماہ رمضان شریف کو نیکیوں کا سیزن سمجھتے تھے. ہماری جو غلط فہمی ہے وہ ہم نے ماہ رمضان شریف کو نوٹ کمانے کا سیزن سمجھ لیا ہے، اور وہ شخص جس نے پورے سال کوئی کام نہیں کیا وہ ماہ رمضان میں خاص طور پہ کوئی نہ کوئی ترکیب سوچتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچنی ہے، فلاں چیز کا ٹھیلا لگا لوں، فلاں چیز کا کام کر لوں، ادھر انویسٹمنٹ کر لوں تاکہ کچھ اضافی آمدنی کا ذریعہ ہو جائے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ ماہ رمضان نوٹ کمانے کا مہینہ نہیں، ماہ رمضان نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. کہ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے بھی کمنٹس لے لوں. لوگ واقعتاً نوٹ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اب اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی، اس کی گرہ فروشی ہو جاتی ہے جناب. اور اس حوالے سے کیا ہمارے رویے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ دیکھیں. اس کو مطلقاً تو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر رزق حلال کے دروازے کسی کے لیے کھول دے، وہ حرام چھوڑ کے حلال کی طرف آ رہا ہے تو بہت بہتر ہے. لیکن اس میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہوس اور لالچ غالب آ جائے. جھوٹ آدمی بولتا، جب لالچ آئے گی جھوٹ بولتا ہے، اور خواتین لٹتی ہیں زیادہ تر، میں نے دیکھا. یعنی کہ منافع کی شرح کا کوئی تعین نہیں کیا شریعت نے؟ نہیں، شریعت نے تو نہیں کیا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ جیبیں کاٹ لو لوگوں کی، رئیس بھائی کی دونوں جیبیں غائب کر دو. اچھا، یہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ شوہروں کی جیب پر ڈاکہ یہ رمضان کے اندر خاص طور پہ پڑتا. اچھا، یہ سیزن ہے. یہ جائیں گی دکان پر، وہ کہے گا بہن جی پورے بازار میں گھوم لو، جو چیز آپ کو دے رہا ہوں کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا اس قیمت پر، اس ریٹ میں نہیں دے گا. اچھا، خواتین یہ نہیں پوچھتی کہ تیرے اندر اتنی محبت کیسے پیدا ہوگی بہن سے، بھائی یہ بتا تجھے اتنی ہمدردی کہاں سے. یہ جو جھوٹ بول کے اور گندا مال چپیک دینا، یہ غلط ہوتا ہے. پھر وہ ذخیرہ اندوزی، جیسے آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے اس کو جمع کر کے رکھنا، لوگ پریشان ہیں اور مہنگا کر کے بیچنا، یہ غلط ہے. لالچ. اور پھر اس میں تراویحیں نکل رہی ہیں، اس میں فجر کی نماز نکل رہی ہے، بعض تو رات میں سیزن لگاتے ہیں تو عید کی نماز میں سجدوں میں سو جاتے ہیں. بالکل. پڑوسی کوہنیاں مارتا رہتا ہے، اٹھ جاؤ امام صاحب اٹھ گئے ہو. تو یہ رویہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی لالچ، ڈس بیلنسی یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر رزق حلال کما رہا ہے آدمی اور شریعت کو بھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو ملحوظ رکھ رہا ہے، پھر بہت اچھی بات ہے. یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں ویسے مواسات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے. اچھا، بہر صورت یہ فرمائیے گا، احترام رمضان کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. جناب سگریٹیں پی رہے ہیں اور ایسے کھوکے بنائے ہوئے ہیں جہاں سے پان مل رہے ہیں، گٹکے مل رہے ہیں، چھالیاں مل رہی ہے، اور ایسے ان کو مقامات کا پتہ ہوتا ہے جہاں برگر مل جائے، جہاں کچھ اور اسٹف مل جائے اس طرح کا. تو یہ سب چیزیں بطور مسلمان ہمیں کتنا احترام کے حوالے سے کتنا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ رہا ہے، کوئی عذر شرعی ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا آپ؟ احترام رمضان میں ہمیں کن کن چیزوں کو بطور خاص پیش نظر رکھنا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خصوصی اہتمام بھی فرما دیا کہ ایک خاص ماحول قائم فرما دیا، اور حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب وہ خود ہی، وہ شیطان تو جکڑا گیا، خود ہی شیطان بن کے یہ کارروائیاں کرنا شروع کر دے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا احترام پامال ہوتا ہے۔ احترام اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ ایک ڈیو پروسیس سے گزارنے کا مہینہ ہے، اور آگے 11 مہینوں میں انسان کو ایک ایسی روحانی قوت فراہم کرنے کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی قوت انسان اپنے اندر پیدا کر سکے، لہٰذا اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس ڈیو پروسیس میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے احترام کے تقاضے کو پورا کرنا لازم ہے، یعنی فرما برداری کی طرف آنا، اور سب سے ممیز اور ممتاز عبادت اس میں روزہ ہے، لہٰذا روزہ ضروری ہے، اور جس طرح سے روزہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دکھایا اس کے تقاضے کے مطابق روزہ رکھے تو یہ رمضان کا احترام ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی شخص عذر کے باعث روزہ نہیں رکھ پا رہا تو اسے بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اگر اپنی ضرورت کے تحت کچھ کھا پی رہا ہے تو وہ روزہ دار کے سامنے نہ کھائے، یہ بھی رمضان کا احترام ہے۔ اور مزید یہ کہ رمضان کے منافی یعنی کوئی عمل نہ کرے، روزوں کے منافی کوئی عمل نہ کرے، کہ روزہ تو آپ کو جائز چیزوں سے روکنے کے لیے آیا تھا تاکہ نفس پر کنٹرول حاصل ہو، اور پتہ چلا کہ یہاں رمضان المبارک میں گناہ کا کام کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹی بات بیان کرنا اور جہالت کو ترک نہیں کرتا روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو مقصدیت کو اگر ترک کرے گا تو ظاہری حیات اور صورت حاصل ہو بھی گئی اگر اسے روزے کی صورت میں، تب بھی وہ گویا کہ رمضان کی برکات سے کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکا، اور جو احترام جس احترام کا تقاضا تھا اس کو وہ پورا نہیں کر سکا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ روزے میں دن کے وقت میں زیادہ نہ سوئے تاکہ اسے روزے کی اہمیت کا اور اس عبادت میں جو کمزوری اور مشقت ایک محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس ہو۔ اور آخری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم کسی سے جھگڑا نہ کرو، اگر کوئی تم سے جھگڑ رہا ہے تو تم اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی گویا کہ حضور ایک طرف تو ایک فریق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اسے بتا دو کہ میں روزے سے ہوں، اسی ضمن میں سامنے والے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ فریق ثانی روزے سے ہے تو پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم اس جھگڑے کو نہ بڑھاؤ، تو یہ بھی احترام رمضان کے ضمن میں آتا ہے۔ بہت اچھی خوبصورت باتیں، سنہری اصول، ماہ رمضان المبارک کس طرح گزارنا ہے، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، تقاضے کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اور بلکہ احترام کیا ہے اس کا، ان تمام چیزوں پر ہمارے علماء حضرات نے بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ تو ہمارے ساتھ رہیں۔ جناب رحمت سحر میں علم و علماء سیگمنٹ میں آج آمد رمضان کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو، مختصر اور جامع کلمات ہمارے علماء حضرات نے بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ ضرور توجہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور ARYQTV اپنی ابتدا سے ناظرین کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، ان کی اصلاح کر رہا ہے، اور اس کا یہی مشن ہے کہ ہر ناظر جو ہے، ہر دیکھنے والا جو ہے، وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے اور اپنی زندگی میں وہ تمام احکامات کو شامل کرے کہ جو قرآن اور حدیث میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ ہمارے تینوں ثناخواں عزیر عزیزی، دانیال شیخ اور ثقلین رشید قادری سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی،
سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کے اذکار کی ہے سجی محفلیں قدم قدم سے ہے جس کے یہ سب رونقیں بزم کونین میں جس کی ہے تابیشیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی اولا والا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے ہمارے تینوں شناخہ آمد رمضان چونکہ موضوع ہے اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جہاں موجود ہوں جس محفل میں بھی میں نے دیکھا ہے موجود ہوں لوگ آپ کی تقریر کے بعد بھی سوالات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت اس کا بھی ہمیں جواب دے دیجئے اس کا بھی اور یہ بہت اچھی بات ہے اصلاح کے لیے یہ ایک اور ARYQTV نے یہ فضا پیدا کی ہے کہ عوام ناظرین اور علماء کے درمیان جو ایک گیپ تھا ایک فاصلہ تھا اس کو ختم کیا جس سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہوئی وہ سب کیا فرمائیے گا کہ ہماری جو خواتین ہیں بہنیں ہماری انہیں عبادت بھی کرنی ہے اس مہینے میں گھر کے کام کاج بھی ہے تو ان کے لیے کیا رہنما اصول ہیں کہ انہیں اس ماہ مبارک کی برکتیں کس طرح حاصل ہو سکیں گی چونکہ گھریلو کام بھی ضروری ہے ظاہر لیکن عبادت کا مہینہ ہے کیا فرمائیے گا دیکھیں سب سے پہلے تو اپنی نیت کو بہتر کر لیں اور یہ نیت کریں کہ میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا کر رہی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ شہزادی کونین اپنا گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے سبحان اللہ تو پھر ان کو یہ قلق نہیں ہوگا کہ مرد تو چلیں عبادات کر رہے ہیں ہم گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آپ کا بچے سنبھالنا گھر کی صفائی ستھرائی اپنے شوہر کی خدمت کرنا اگر جوائنٹ فیملی ہے اس میں تھوڑا سا کام کرنا اگر آپ اس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی ادائیگی کی نیت کر لیں گی یہ سب نیکیاں ہیں آپ کے لیے سبحان اللہ سبحان آپ کے درجات کی بلندی کا سامان ہے دیکھیں نا اگر آپ کو کپڑے استری والے مل جاتے ہیں آپ کو پکا ہوا کھانا مل جاتا ہے اور آپ عبادت کرتے ہیں اس میں کمال کس کا ہے ایک خاتون کا کمال ہے نا بالکل بالکل اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ہمارے لیے مردوں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہیں اور اس مشغولیت کی بنا پر خود وہ نیک عمل نہیں کر پا رہی جو مرد کر رہے ہیں تو جو مرد کر رہا ہے گویا کہ وہ آپ ہی کر رہی ہیں ایک تو یہ بہنیں ہمارے ذہن سے نکال دیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگر موقع دے
تو پھر وہ غور و تفکر کریں. جیسے میں نے 5 وقت نماز یہ تو پڑھنی ہے لازم. تفسیر کے حوالے سے آپ نے ارشاد اور پھر اس کے علاوہ تراویح کا میں نے عرض کیا. بعض بہنیں ہماری کہتی ہیں بھئی میں تھک بہت جاتی ہوں سارا دن. میں مانتا ہوں بالکل آپ تھک جاتی ہیں, لیکن کمال تو یہ ہے نا کہ تھکنے کے باوجود اطاعت الہی کریں. آپ نہ تھکیں پھر کریں, یہ بھی آپ کا کمال ہے. لیکن نور علی نور تو تب ہے نا کہ جسم کہہ رہا ہو, نفس کہہ رہا ہو لیٹ جاؤ, اور آپ کہیں کہ نہیں میں اپنے اللہ کے لیے کیسے لیٹ سکتی ہوں. یہ مہینہ تو اس میں اگر 20 رکعت تراویح ادا کروں گی تو 20 فرائض ادا کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ بہنوں کے لیے آسانی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تراویح آپ بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں, ثواب کم ہوگا. ہاں اگر کوئی تھکی ہوئی بہن ہے, بہت ہی جسم ٹوٹ رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر یہ ایک عذر ہے, بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا. مجھے مرد حضرات کے لیے بھی یہ نہ مرد کھڑے ہو کر پڑھیں, لیکن کوئی کسی کے ساتھ عذر ہے تو بہرحال بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ سنت موقدہ میں قیام فرض نہیں ہوتا, تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن آدھا ثواب ہوتا ہے. تو مردوں کو ان کا کام کیا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, ٹینکیاں فل کی ہوئی ہیں ساری کے اندر, افطار کے اندر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے دشمن کی فوج سامنے. پہلے بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے پہلے تو نے کھجور کھانی ہے, پھر یہ 2 گلاس لسی, پھر 3 شربت کے گلاس, منصوبہ بندی کے تحت 4 سموسے, پھر چاٹ ہے, پھر چھولے ہیں, اور ایسا ہاتھ تیزی سے چل رہا ہوتا ہے اسی گائیڈ لائن کے مطابق. تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال ہماری بہنیں جو ہیں اپنے سب سے پہلے گھریلو مصروفیات کو دیکھیں, اچھی نیت کے ساتھ ثواب ملے گا. پھر عبادات کی طرف آئیں, پھر مستحبات کی طرف آئیں. جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے, ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں, آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور آخری بات جو میں پھر اعادہ کر دیتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر کسی بہن کے اندر زبان کی تیزی ہے, لڑائی جھگڑے میں ماہر ہیں, جیلس زیادہ ہوتی ہیں, لیگ پولنگ کرتی ہیں, لڑوا کر دور بیٹھ کے خوش ہونے کی عادت ہے, اس کو سب سے پہلے نکالیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ خاتون ہیں, دن میں روزے رکھتی ہیں, رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہیں, عبادت بہت ہے, اور وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. تو ہماری بعض بہنیں محلے میں نیازیں تقسیم کر رہی ہیں, افطار تقسیم کر رہی ہیں, غریبوں کو کپڑے بھی دے رہی ہیں, لیکن ماسی کی جو مصیبت آتی ہے نا ان کے ہاتھوں میں, اللہ اکبر, وہ ایسا جیسے تو بس جلاد کے ہاتھ میں مجرم آ گیا, یا جیسے وہ پولیس کے ہاتھ میں کوئی مجرم آ جائے نا, اس کو اگلوانا ہو تو پھر وہ ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں. تو ایسے ہی وہ بیچاری ماسیوں کی مصیبت. تو یہ جو تکلیف پہنچا رہی ہیں آپ, یا بدتمیزیاں کر رہی ہیں, شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں, شوہر بیچارہ پناہ مانگ رہا ہے, شیطان بند ہے, اور یہاں خواتین میں معاذ اللہ ان کو شیطان نہیں کرو کبھی آپ یہ ایڈ کر دو, نہیں ایسا نہیں. لیکن ہماری بہنیں جو ہیں بعض اوقات وہ اتنا ڈسٹرب کرتی ہیں کہ آدمی پناہ مانگتا ہے, یہ نہ کریں, پیار محبت ایک ماحول بنائیں, تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہماری خواتین کے لیے درجات کی بلندی کا انشاءاللہ سامان پیدا کرے گا. الحمدللہ. اچھا, میں کافی عرصے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم رحمت سحر کرتے ہیں. امسال ظاہر ہے مفتی صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ماہ رمضان میں تو اپنی والدہ کی طرف سے کبھی شاباشی ملتی ہے, ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے, لیکن یہ پہلا سال ہے مفتی صاحب کی کہ والدہ جو ہیں انتقال کر گئیں, اور یہ پہلا رمضان ہے کہ آپ اپنی والدہ کے بغیر یہ رمضان گزار رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. چونکہ ان کی دعائیں اور ان کی شفقتیں اور ان کی جو رائے ہمیں ملتی تھی تو حوصلہ بڑھتا تھا ہمارا کہ ہمیں کوئی بزرگ ہستی دیکھ رہی ہے اور ہمارے کام کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کی بڑی تعریف کرتی تھی امی, کہتی تھی رئیس نے بہت ترقی, بہت اچھا کر لیا ماشاءاللہ, اعتماد آپ کا, خوش ہوتی تھی امی. آپ کے ذریعے مجھے تحسین کلمات ملتے تھے, آپ کو سب کو نات خانوں کی بڑی تعریف کرتی تھی امی میری جو تھی نا ماشاءاللہ. تو اس سال چونکہ وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اچھا, کیا فرمائیے گا کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھا جاتا ہے اور وہ ان کی روٹین بن گئی ہے, ساری رات جاگ رہے ہیں جناب, رات کو کسی بڑی اچھی جگہ کسی برانڈ پر جا کے انہوں نے کھانا کھایا, اسی کو سحری کا نام دے دیا, اور فجر سے پہلے سو گئے, پھر ظہر میں عصر میں اٹھیں گے تو فجر بھی پڑھیں گے, ظہر بھی پڑھیں گے, ساری رات کا جاگنا بلا وجہ. کیا فرمائیے گا کہ ماہ رمضان کی ایک تو حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے, کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ لوگ؟ دیکھیں اس سلسلے میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی غفلت میں مبنی چیز پر وہ یعنی ایسے کام میں مشغول نہیں ہے جو غفلت پر مبنی ہو یا کسی گناہ پر مشتمل ہو, تو پھر تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اور دن بھر جو ہے سونا آرام کرنا یہ بھی شرعاً ممنوع نہیں ہے, کیونکہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا سونا ہی بہتر ہوتا ہے, کہ یہ سوتا رہے تو ہی ٹھیک ہے, اگر جاگے گا تو یہ بیڑا غرق کرے گا. تو لہٰذا وہ فرد کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس کی عادات اور اطوار کیا ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور اگر تھوڑا سا زیادہ آرام کر لے گا تو اس کے لیے روزہ پورا کرنا
آسانی کا سبب ہوگا تو ٹھیک ہے، ایسے افراد کے لیے پھر اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرنا مناسب ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال رمضان کا مہینہ، اس کی ساعتیں بہت زیادہ برکت پر مشتمل ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور دعا فرمایا کرتے تھے بلغنا رمضان۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی عنایت سے، اپنے فضل سے اس مہینے تک پہنچا دیا ہے تو پھر اس کی قدر کرنی چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دعا کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نہیں ملنا ہے تو پھر نہیں ملے گا۔ تو اب اگر مل گیا ہے تو پھر اسے اسی طرح سے گزاریں، گویا کہ یہ آخری رمضان ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ساعتوں سے فائدہ اٹھانا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس نعمت کو نعمت سمجھا جائے، اس کو عام مہینہ تصور کر کے اس کو گزارا نہ جائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ علم و علماء میں آج ہم نے موضوع جس کا انتخاب کیا وہ ہے آمد رمضان۔ بہت اچھے انداز میں تمامی چیزوں کو سامنے رکھا گیا، اور جزوی طور پر جو سوالات ہمارے ذہن پر دستک دے رہے تھے ہم نے انہیں بھی شامل کر لیا۔ اب یہ جاننا چاہیں گے، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت، ماہ رمضان میں کھانے پینے کا ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انتظام کیا جاتا ہے، سحری میں بھی 4-6 قسم کی ڈشیز ہوں، افطار میں تو خیر انگنت، اس میں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، چونکہ اتنا لمبا روزہ ہو جاتا ہے ان کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کھا لیں گے، اس کے بعد تو پھر کل صبح پھر سحری کریں۔ کیا فرمائیے گا، کیا احتیاطیں کتنی ضروری ہیں؟ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ بلا شبہ یہ ماہ رمضان شریف کی خاص رحمتیں و برکتیں ہیں۔ جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مومن کا رزق فراخ کر دیا جاتا ہے ماہ رمضان شریف میں۔ اس پر زیادہ توجہ ہمارے مومنین تو کی۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک ظہور ہے کہ وہ نعمتیں جو عام دنوں میں ہم کھانا بھی چاہیں تو رغبت بھی نہیں ہوتی اور میسر بھی نہیں ہوتی اور اتنا وقت نہیں نکل پاتا، لیکن ماہ رمضان شریف میں الحمدللہ وہ نعمتیں بآسانی ہمیں میسر آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک عملی نمونہ دیا، اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں ان لذتوں کے حصول کے لیے اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے ساری محنتیں صرف نہیں کرنی ہیں، بلکہ در حقیقت روزہ جس مقصد کے لیے فرض ہوا، وہ جو خاص احساس اور کیفیت ہے، جو بھوک اور پیاس کی شدت تھی، اس کے بعد جو اب ہمیں ماہ رمضان شریف میں افطار کی جو سعادت مل رہی ہے وہ کیفیت کتنی ہونی چاہیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھیں تو چند کھجور کھا لی، وہی افطار ہو گیا۔ وہ افطار ہو، یہی بزرگان دین کا معمول دیکھیں کہ چند کھجور کھائیں اور سحری کے اندر بھی چند کھجور کھائیں، وہی ان کی سحری ہو گئی۔ تو وہ پیٹ بھرنے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا تھا، بلکہ نیکیوں کا انبار جمع کرنے کی طرف ان کا دھیان ہوتا تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس میں آپ نے کثیر کھانے سے منع فرمایا، کیونکہ زیادہ کھانے سے سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اور بھی تصور ہے عبادتوں کہ کی زیادہ کھائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، ایسا بھی کچھ ہے؟ نہیں، زیادہ کھانے سے زیادہ ثواب رمضان کے حوالے کا تو زیادہ کھانے سے زیادہ ثواب کو تو ویسے تو کوئی تعلق نہیں، مفتی صاحب ہو سکتا ہے اس پہ کچھ کلام فرمائیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ کھانے پر جو سستی اور کاہلی آئے گی اس سے عبادتوں کی لذت ختم ہو جائے گی اور عبادتوں کی رغبت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس مہینے میں جو خاص عبادتیں ہمیں میسر آئی ہیں، اگر ہم نے زیادہ کھانا کھانے کی طرف دھیان دیا تو ان عبادتوں سے محروم ہو جائیں گے، ان کی لذتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے گھر کو گھر کا ماحول رہنے دیا جائے، وہ ریسٹورنٹ کی کیفیت نہ بنائی جائے۔ خواتین پہ بھی اتنا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، جی یہ والے پکوڑے بھی منائیں تو یہ والے قسم کی بھی ہونی چاہیے، تو یہ چاٹ بھی ہونی چاہیے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ ریسیپی نکالی جاتی ہے کہ ایک ریسیپی، ہاں، وہ مینیو باقاعدہ ترتیب دیا جا رہا ہے، سحری کا الگ اور افطار کا الگ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خواتین ہیں ان کا بھی تو روزہ ہے نا، ان کا بھی روزہ، آپ روزہ رکھ کر یہ سارے کام کرے تو آپ کو پتہ چلے چند گھنٹے زیادہ ثواب مل جائے۔ جی چند گھنٹے، جی ہم چند گھنٹے آفس میں اے سی کے اندر گزار کر آتے تو روزہ اتنا لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ خاتون خانہ جو گرمی کے اندر کچن کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات سر انجام دے رہی ہوتی ہے، اور وہ آخری لمحات روزے کے جس میں روزہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم ان پہ بھی بیجا لوڈ نہ ڈالیں، بیجا بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ جو غذائی ضروریات ہے صرف اس کو پورا کرنے کا کام سر انجام دیں۔ روزے رکھنے میں صرف ایک وقت کا کھانا ہم نے چھوڑا تھا، مگر وہ ہمارا جو معمول بتاتا ہے افطار کے وقت ہم 4 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد پھر نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے ہمت ہی نہیں رہتی، اور یقین جانے کہ جو وہ رات کا کھانا بھی کھایا جاتا ہے تراویح سے پہلے، تو اس کے بعد تراویح پڑھنے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ تو اپنے آپ کو اس کا شیڈول ایسا بنائیے کہ کم کھائیے تاکہ تندرست رہیں، توانا رہیں، صحت مند رہیں، اور عبادتوں کا ذوق و شوق بھی آپ کا بڑھتا رہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب چونکہ افطار ہے، اب کسی نے دعوت پہ بلا لی تو اتنا کھا لے کہ سارا ثواب ہمیں مل جائے، تو کیا یہ جو انواع و اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ مینیو رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ ڈشز، تو کیا اس کے حوالے سے کیا احتیاط ضروری ہے ماہ رمضان میں؟ چونکہ پہلا روزہ ہے، پہلی سحری ہے، اگر آج ہی سے افطار میں اگر اہتمام کیا جائے گا تو سارا
رمضان جو ہے اس کو برکت حاصل ہو؟ جی ہاں، اس میں دیکھیں ایک تو یہی ہے کہ روزے کی برکت اسی وقت حاصل ہوگی اور اس کا اصل مقصد کا حصول اسی وقت ممکن ہے جب جسم ضعف محسوس کرے، ضعف نقاہت محسوس کرے، تاکہ قہر نفس ہو اور مغلوبیت نفس حاصل ہو جائے۔ لیکن فقہ نے ضرور لکھا کہ اگر کسی کی ہارڈ ورکنگ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کم کھائے گا تو روزہ پورا کرنا ہی مشکل ہو جائے گا، یا وہ کام میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا، اس کے لیے زیادہ کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جس نے کھا پی کے، جو آپ نے بھی منظر کشی کی تھی کہ وہ فجر میں سویا تو پھر عصر میں اٹھ کر کہا، پھر وہ ساری نماز ایک ساتھ پڑھ لی اور پھر دوستوں کے پاس نکل گئے اور آخر میں افطار ڈبل کرنے کے بعد کہا آج تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پتہ کیسے چلے کہ بھائی تو سارا ٹائم سوتا رہا ہے، تجھے بستر کو پتہ چلا ہے۔ بستر تو خلاصہ کلام یہ ہے، اچھا یہ ضرور ہے کہ جو سحر افطار کے اندر ہم کھاتے ہیں، بعض روایات کے مطابق اس کا حساب و کتاب نہیں ہے میدان معاشر، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بے حساب و کتاب کھائے چلے جاؤ، وہاں حساب کتاب نہیں ہے، یہاں رکھنا پڑے گا ورنہ پھر وہ گولیاں میدا بھی پناہ مانگ رہا ہوگا، وہی خدا نا کے لیے گولیاں کھانی پڑیں گی۔ اچھا اب اس میں وسعت پیدا کریں، اگر اس میں ضیائے نعمت نہ ہو تو وسعت میں حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پکوڑے کھائے تھوڑے سے، پوری ٹرے پڑی ہوئی ہے، پھر وہ آخر میں ضائع ہو رہی ہے، یا وہ تب پھر چلو غریب کو دے دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بعض اوقات غریب کو نہیں ہو تو کچرے کے اندر پھینک دیتے ہیں، خصوصاً باہر کے ملکوں میں یہ میں نے دیکھا ہے۔ کھانا کھایا، یوں دسترخوان سمیٹا کیونکہ وہ پلاسٹک بچھاتے سفرہ ہیں، وہ تو ہاں، اور ایسی کیسی ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا۔ ایک دفعہ میں نے کہا کہ بھائی یہ کیوں ضائع کرتے ہو، پڑوس میں دے دو، کسی غریب کو دے دو۔ کہیں گے صاحب یہاں غریب کون ہے؟ غریب کون؟ ہاں تو بھائی جب غریب نہیں تو کم بناؤ نا یار، پھر تو اتنی وسعت نہ کرو۔ تو بہرحال ہاں دوسروں کو جب آپ کھلائیں دسترخوان میں وسعت پیدا کر لیں، کیونکہ جیسے حضرت نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت سی نعمتیں پورا سال میسر نہیں ہوتی، جیسے قربانی کے گوشت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو بیچارے کو پورا سال گوشت نہیں ملا اسے خاص طور پہ آپ دینا، تو ایسی بہت سوں کو پورے سال نعمتوں کے کھانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر بلا کے کچھ وسعت کر دی جائے دسترخوان میں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اس حوالے سے ہم مفتی آصف صاحب کو بھی شامل کرنا چاہیں گے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا، نعمت کی وسعت تو یہ ظاہر رمضان المبارک کی برکت ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا کہیں سے اللہ تعالیٰ بھجوا دیتا ہے، اس کو میسر آ جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں پوچھنا کہ ہمارے جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں واقعتاً جو صرف کھجور سے ہی روزہ کھولتے ہیں اور تھوڑی سی کچھ چیزوں سے سحر کر لیتے ہیں، ان تک یہ چیزیں پہنچانا ایک روزہ دار کے لیے کتنا ضروری ہے تاکہ وہ بھی صحیح معنوں میں اس رمضان المبارک کی ان نعمتوں سے جو ہے بہرہ مند ہو جائے؟ جی، جہاں روزہ رکھنے سے ایک نفس پر قہر کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور انسان جو ہے اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی روحانی قوت اس کے لیے صفت تقوی سے متصف ہونے کا سبب بنتی ہے، وہیں یہ بھوک اور پیاس دوسروں کا احساس بیدار کرتی ہے، اور یہی احساس جو ہے وہ اس بات پر ابھارتا ہے کہ جو تنگ دست ہیں ان کی جو ہے داد رسی کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، اور اس سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالریح المرسلہ، کہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کے کاموں میں سبقت فرماتے تھے، یعنی آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی ایک خیر کا کام ہے اور مواسات کا اور مواخات کا مہینہ ہے، تو ایسے موقع پر ان لوگوں کی ضرور داد رسی کرنی چاہیے جو تنگ دست ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی محمد آصف صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ تشریف لائے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اذان فجر کے بعد بھی موجود رہیں گے، اور آپ کے انتہائی اہم ترین سوالات جن کے لیے آپ سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ وہ سیگمنٹ کب آئے گا کہ جو ماہ رمضان میں اذان فجر کے بعد آتا ہے، ہم اپنے سوالات شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات مفتی اکمل صاحب عنایت فرماتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ سیگمنٹ بھی ہوگا۔ تو میں ان دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سیگمنٹ کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے وہ عظیم نعتگو شعراء کہ جنہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ARYQ TV کی جانب سے اظہار عقیدت کے نام سے۔ یہ سیگمنٹ آپ دیکھیں گے، ایک وقفہ ہے رحمت سحر میں، اس کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔